أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين عليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر ربهم منيبين عليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم، یہ جو میں نے پہلی آیت پڑھی ہے پہلے میں پڑھ لی تھی تو اس کے بارے میں نے عرض بھی کیا تھا کہ دین جو ہے وجہ کا دین حقیقہ فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا. اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے جتنے پیروں جتنے امتی ہیں ان ادر سینس ان کو یہ فرما رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں یکسو ہو کر ہر طرف سے اپنا رخ جو ہے کٹ جائیں، سب سے کٹ کے اپنا رخ جو ہے اس دین متین کی صفت کی طرف کریں. یہ میں نے کل عرض کر دی تھی کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ ایک ایسا حکم ہے کہ بس جب یہ آپ کے سامنے ساری چیزیں عیاں ہو گئی ہیں، وہ کھل گئی ہے، حقیقت کھل گئی ہے کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے، اس کائنات کا مدبر اللہ ہے، اس کائنات کا حکمران اللہ ہے، اس کائنات کی تدبیر اور مدبر اللہ ہے، اللہ خالق ہے، ہر چیز اللہ کی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کریم نے یہ فرمایا کہ پھر تم ان سب سے کٹ جاؤ اور اپنا طرز عمل جو ہے ایسا اختیار کرو کہ صرف اللہ کے ہو کے رہے. اور یہ بات کل میں نے کرنی تھی کہ اپنا رخ اللہ کی طرف جما دو اور کسی دوسرے کی طرف دیکھو بھی نہ. زندگی کے لیے استعداد کو اختیار کر لینے کے بعد پھر کسی دوسرے راستے کی طرف التفات نہیں کرنا چاہیے. جب اللہ کو آپ نے اپنا رب تسلیم کر لیا ہے، اللہ کو اپنا خالق مالک رازق حاکم تسلیم کر لیا ہے، تو حکومت اس کی ہوگی، قانون اس کا ہوگا، مرضی اس کی ہوگی، کھانا اس کے بتائے ہوئے طریقے سے ہوگا، سونا اور جاگنا اس کے طریقے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا. اس کے بعد عدالت اللہ کے حکم کی ہوگی، اللہ کے قانون کی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی عدالت نہیں ہوگی جو مسلمانوں کا معاشرہ ہے. اور دورے ہماری آپ کی قطرے اور آپ کے معیار جتنے بھی ہیں وہ سارے اسلام کے دیے ہوئے معیار کے مطابق ہوتے ہیں. یہ ایک خصوصی کال میں نے گزارش کی تھی اور اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار پیچھے بھی فرمایا اور پھر اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمام انسانوں کو
فطرت کے اوپر پیدا کیا کہ ایک ان کے اندر ودیت کر دی ہے. اور پیدا ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی میں نے عرض کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. پھر جب وہ بولنے کے قابل ہوتا ہے پھر لوگ اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، کسی کو نصرانی بنا دیتے ہیں، کسی کو سکھ بنا دیتے ہیں، کسی کو ہندو بنا دیتے ہیں. لیکن یہ سارے معاملات اس وقت ہوتے ہیں جب انسان جو ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ٹھکراتا ہے. اور پھر اللہ نے ایک اور جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی، ایک جنگ کے اوپر کچھ لوگ گئے اور انہوں نے مشرکین کے بچوں کو بھی قتل کر دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ بہت ناراض ہوئے اور کہا یہ آج لوگوں نے حد سے بڑھ گیا اور بچوں کو بھی قتل کر دیا. تو صحابہ نے کہا کیا اے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ مشرکین کے بچے نہیں تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ تمہارے دوست وہ مشرکین کے بچے ہیں، اور بچے جو ہیں اللہ کی فطرت میں پیدا ہوتے ہیں. وہ نہ کافر ہوتے ہیں نہ مسلمان ہوتے ہیں، وہ بلکہ اللہ کی فطرت پہ اللہ ان کو پیدا کرتا ہے. اور بعد میں ان کے کسی کے کان میں اذان ہوتی ہے، کسی کے کان میں صلاۃ اقامت ہوتی ہے، کسی کے کچھ وہ سارے بدل جاتے ہیں. جیسے بکری کا بچہ پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو صحیح ہوتا ہے، لیکن مشرکین پھر اس کے کان کاٹتے ہیں اور عام ان کی اپنی ایک ہوتی ہے کہ یہ بچ جائے گا یا مر جائے گا یا زندہ رہے گا یا زیادہ دودھ دے گا یا بڑا ہو جائے گا. یہ اس طرح کے سارے شرک ہیں جو یہ کرتے ہیں. آج جو اللہ تعالیٰ نے بہترین بات فرمائی، لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم، اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی. یعنی انسان جو ہے اللہ کا بندہ ہے، چاہے اللہ کی بات کو وہ نہیں مانتا لیکن اللہ کی بندگی سے وہ باہر نہیں نکل سکتا. جیسے کہ سورہ رحمان میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے جنوں اور انسانوں، اگر تم اللہ کی خدائی سے نکل سکتے ہو، بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ. یرسل علیکم شواظ من النار ونواس فلا تنتصران، میں تمہارے اوپر آگ چھوڑوں گا اور دھواں چھوڑوں گا. تمہارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی قدرت سے، اللہ کی حکومت سے، اللہ کے دائرے سے باہر نکل جائے. اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ جو حقیقت ہے وہ نہیں بدل جاتی. انسان چاہے کتنے بھی معبود بنا لے، لیکن جب اس کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، پھر کہتا ہے یا اللہ تو ہی کشتی سے بچا سکتا ہے، تو ہی ڈوبنے سے بچا سکتا ہے، تو ہی. پھر وہ حقیقت کی طرف بلا کرتا ہے. لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ وہ اللہ فرماتے ہیں جیسے ہی میں اس کو راحت بخشتا ہوں اور اس کو اس عذاب سے، اس تکلیف سے بچاتا ہوں، تو پھر وہ ایک دم بدل جاتا ہے اور میرے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتا ہے اور پھر نظریں اندیاتیں دوسروں کی چڑھانا شروع کر دیتا ہے. آگے اللہ فرما رہے ہیں ذرا مجھے بتاؤ کہ سند ہے تمہارے پاس کہ میں نے کسی بزرگ کو کہا ہو اپنی خدائی کے اندر اس کو حصے دار بنایا کہ یہ تمہیں شفا دے دے گا، یہ تمہیں رزق دے دے گا، یہ اولاد دے دے گا، یا آپ کی بیماری کو دور کر دے. کوئی ہے کوئی ایسی صورت ہے؟ نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل محدثۃ بدعۃ کل بدعۃ ضلالہ، ہر جو دین کے اندر زیادتی ہے وہ ضلالت ہے، گمراہی ہے. کل ضلالت فی النار، اور تمام گمراہیاں جو ہیں وہ آگ کی نظر ہونے والی. یہ فیصلہ ہے. لیکن کیوں کہ ہمارے پاس دین مدین اصل جو دین ہے لوگوں نے چھپا لیا ہے. جیسے اللہ نے پہلے سورہ بقرہ میں یہودیوں کو مخاطب کرے کہا تھا وہ توحید گڈھے کرتے اور لوگوں کو گمراہ کرتے تھے. اور ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، کہ وہ چھپاتے ہیں لوگوں سے، تو رات کو چھپاتے تھے، انجیل کو چھپاتے تھے، اصل سامنے نہیں لاتے تھے. اس کے باوجود کہ اللہ نے لوگوں کو روشنی بالکل ما بینا من بعد ما بینا للناس فی الکتاب، اللہ نے کتاب کے اندر پوری روشن دلیلیں دکھا دی تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. دعائیں قبول کرنا اس کا کام، موت اور زندگی اس کے اختیار میں، عزت اور ذلت اس کے اختیار میں. جیسے خود اللہ نے فرمایا انتم الفقراء ان العزت للہ جميعا، تم تمام فقیر ہو اور ساری کی ساری عزت اللہ کی ہے. جو اللہ کی عزت کے ساتھ جڑ جائے گا،
جو اللہ سے عزت کو طلب کرے گا، اللہ تو پھر غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور بخشنے والا بھی ہے، معاف کرنے والا بھی ہے، اور پھر واسع ہے، وسعت والا ہے، جو تم چاہو گے تمہیں عطا فرما دے گا۔ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اس کے خزانے ہیں سارے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لا تبدیل لخلق اللہ، اگر تم نہیں مانتے لیکن مجموعی طور پہ یہ آپ مان رہا ہے، یہ میرے حکم کو مانتا ہے نا، اٹھ جاتا ہے، یہ اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے، زبان بول رہی ہے اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے، مجبور ہو تم کہ اللہ کی بندگی کے اندر رہو، باہر نہیں نکل سکتے۔ من اقطار السماوات، زمینوں اور آسمان کے کناروں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اگر نکل سکتے تو کوشش کر کے دیکھ لو، بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کے دیکھ لو، نہیں بھاگ سکتے، اس لیے کہ اللہ کی ساری حیات اکبر ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ جب حقیقت نفس الامر یہی ہے کہ نہ اولوہیت میں، نہ الوہیت میں، نہ صفات میں، کسی میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس لیے اس کا یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت میں تبدیلی نہ کی جائے، اللہ کی بنائی ہوئی ساخت میں تبدیلی نہ کی جائے۔ اب کہتے ہیں جی کہ بزرگ راز جو ہے جی فلاں ہو جائے، کہ اللہ کے جو بزرگ ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں، جو اللہ جن کو اپنا دوست بناتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کے اندر اپنی صفات اللہ پیدا کرتا ہے، رحم دلی پیدا کرتا ہے، وہ لوگوں کے لیے خیر خواہی کرتے ہیں، گلی گلی بازار پوچھے لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں کہ آ جاؤ اللہ کے دامن کے ساتھ چمٹ جاؤ، اور اللہ کی دامن جو ہے رحمت سے بھرا ہوا ہے، اور جو اللہ کی دامن کے ساتھ چمٹے گا وہ رحمت کے اندر، رحمت کے پردے میں آ جائے گا، پھر اس کو کوئی فکر اور غم نہیں ہوگا۔ جس نے اللہ کو فقط استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، جس نے اللہ کے سہارے کو تھام لیا، کیا وہ سہارا ٹوٹنے والا؟ کبھی نہیں، وہ رنگ ہی ایسا ہے، وہ رنگ بدلنے والا نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، لا تبدیل لخلق اللہ، سارے تبدیل القیم، یہ دین سیدھا دین ہے، اس کے اندر لوگوں نے تبدیلیاں کی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی آہستہ آہستہ یہ تو توحید کی طرف لوگ آگے ہیں، یہ فلسفی ہیں، جو غیر مذہب ہیں۔ ایکچولی یہ ہے کہ انہوں نے دین متین کو تبدیل کر کر کے کوئی ہندو بن گیا ہے، کوئی بدھ مت بن گیا ہے، کوئی کچھ بن گیا ہے، کچھ بن گیا ہے، لیکن ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ نے جب سے یہ کائنات بنائی ہے، جب سے پیغمبر سے اس کائنات کی ابتدا کی ہے، اس وقت سے لے کے قیامت کے آخری دن تک جو اللہ کے نزدیک طریقہ زندگی ہے وہ کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک طریقہ زندگی اسلام، اور جو اسلام کے دامن میں آئے گا وہی بچے گا، باقی سارے نار کے ایندھن بننے والے ہیں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں آگ سے بچائے رکھے اللہ۔ ولکن اکثر الناس، اکثر لوگ لا یعلمون، نہیں جانتے نہیں ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جب وہ اللہ کے ساتھ زمین کانپتی ہے، سورج اور چاند اور تارے کانپتے ہیں جب اللہ کے ساتھ شرک ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس حقیقت سے آگاہ ہیں، فرشتے کانپتے ہیں، یہ چاند کیسا ہے، اس کو علم میں نہیں ہے کہ وہ کیسی آگ، دہتی ہوئی آگ ہے، اور کیسے وہ عذاب ہیں جو ملیں گے، کہ پینے کو زخموں کا دھواں، کھانے کو بھوسا، اور گرم آگ کے اندر جلنا، جلنے کے بعد پھر پانی کی طرف بھاگنا، اور گرم پانی آتے چھوڑ دے، اور پھر یہ ہے کہ کسی کو پوچھنا بھی نہیں ہے۔ یورپ المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، یہ تھوڑی ہے کہ کوئی تفتیش کرنی پڑنی ہے کہ یہ گواہ پیدا کرنے پڑنے ہیں، گواہ یہ بیٹھے ہیں۔ یتلقی المتلقیان عن الیمین والشمال قعید، دونوں بیٹھے ہیں، برائی والا بھی لکھ رہا ہے، نیکی والا بھی لکھ رہا ہے، لیکن ایک اللہ نے مہربانی کی ہے، برائی والا متحد ہے اور نیکی والا جو ہے وہ اس کا صدر ہے، اس کے اوپر خالی ہے، اور جب برائی ہوتی ہے تو کہتا ابھی نہ لکھ رہا، شاید یہ توبہ کی طرف آ جائے، اور جب نیکی ہوتی ہے تو یہ آدمی ذہن کے اندر نیت کر لیتا ہے نا انسان کہ میں نے یار نماز پڑھنی چھوڑنی نہیں، تو اللہ کہتا لکھ لو، شاید یہ بھول نہ جائے، پھر بھی اللہ نیکی لکھ لیتے۔ اس لیے 10 نیکیاں، ایک نیکی 10 نیکی، 5 نمازیں 50 نمازوں کا سو، اور یہ نماز ہے یہ آگے آ رہا ہے، منیبین علیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، قائم ہو جاؤ منیبین،
قائم ہو جو اس بات پر، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آزادی خود مختاری کا رویہ اختیار کر کے اپنے مالک حقیقی سے انحراف نہ کرو، ایسی آزادی نہ اختیار کرو کہ اللہ کے دائرے سے نکل جاؤ۔ تلک حدود اللہ ولا تقربھا، یہ اللہ کی حدود ہیں، ہم اللہ کے دین قائم کرنے کے لیے آئے تھے۔ 14 رکوع ہیں بنی اسرائیل کے، سورہ بقرہ کے اندر 4 رکوع سے شروع ہو کے 14 رکوع تک۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یاد کرو، لیکن وہ بھول گئے۔ اور کہا موسیٰ کو فاذهب انت وربک، تو جا تیرا رب جنگ کرے، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اتنے غصہ تھے، اور منصبہ مل رہا ہے، اوپر صاحبان بادل نے کیا ہوا ہے، کہنے لگے نہیں بس لے بفو میں باد سے جاؤ شہر میں بس جاؤ۔ وہ آدنا بالذی ہوا کہ اتستبدلون، کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو؟ وہ آدنا بالذی ہوا خیر، جو کہ بہت بہتر ہے، دالیں کھانا چاہتے ہیں، مسور کھانا چاہتے ہیں، بڈیرے بنے ہوئے ملتے ہیں، میٹھے کو آپ کو مان رسلوا اتر رہا ہے پھر بھی ہے، لیکن وہ بڑے ظالم لوگ تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ذلیلوں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، ان کے اوپر ذلت اور مسکنت۔ آج بھی جو بنی اسرائیل، جو اسرائیل ریاست ہے، اللہ کا یہ حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ ایک حقیقت ہے، وہ کسی کے سہارے زندہ رہیں گے، آپ وہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ آج بھی جو دوسری جو سلطنتیں ہیں، ایک منٹ کے لیے اس سے پیچھے ہٹ جائیں، آج بھی مسلمان ان کو کچا چبا سکتے ہیں، وہی چھوٹی سی ریاست، چھوٹے سے جو لوگ ہیں حماس کے، وہی ان کو کچا چبا سکتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ یہ حق آ گیا ہے، جھوٹ مٹ گیا، جھوٹ مٹ کے رہے گا۔ اور پھر اللہ کا دوسرا فرمان بھی ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ دین قائم ہو کے رہنا ہے، کیسے قائم ہوتا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ بڑھ گئے ہیں اور سائے تو کیا غم، بڑھ گئے ہیں اور سائے تو کیا غم، میں مایوس نہیں ہوں طلوع سحر سے میں، اور کبھی یہ کہتا ہے کہ یہ جو دن نکلتا ہے، یہ جو سحر کبھی فردہ ہے، کبھی یہ بروز، کبھی آج ہے کبھی کل ہے، نہیں معلوم ہوتی ہے کہاں سے پیدا۔ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا۔ صبح بھاگتا ہے شیطان جب اذانیں گونجتی ہیں، ابھی بھی یہ رحمت جو ہے ان اذانوں کی وجہ سے ہے۔ صبح جب یہ کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، بھلے 10 نمازی آ کے کھڑے ہو، 5 نمازی کھڑے ہو، سارا کفارہ ادا کر دیتے ہیں، علاقے کا جاؤ، میں اللہ فرماتا ہے نمازیوں کی وجہ سے تمہیں معاف کر رہا ہوں، ورنہ ہماری کیا کیفیت ہے؟ قدم قدم پہ ہم اللہ کے حدود کو توڑ رہے ہیں، اور ہم تماشبین بن گئے ہیں۔ اس قرآن کو ہم نے پارا پارا کر دیا، اور پھر کہتے ہیں جی فلاں نہیں ہوتا، فلاں نہیں ہوتا، بارش نہیں ہوتی۔ سب کچھ تو اس کا ہے، جب اس کو ہم نے ناراض کر دیا ہے، چچا بابا ناراض ہو تو صبح اس کے گھٹنے دباتے ہیں، ماں ناراض ہو تو پکڑ لیتے ہیں، بھائی ناراض ہو تو پکڑتے ہیں، مالک جس کے پاس نوکری کرتے ہیں وہ ناراض ہو تو آگے پیچھے اس کے گھومتے ہیں، اور وہ مالک الحمدللہ رب العالمین جس کی ساری تعریفیں اس کی ہیں، وہ رب العالمین ہے، اس کو ہم ناراض کر کے بیٹھے ہوئے اس کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئے نظر تہجد کے وقت آگے ذرا اپنا ماتھا ٹیکیں ذرا اللہ کے، اور بغیر اذان کے وہ نماز ہوتی ہے، اور بغیر اذان کے جب آدمی آ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور جب اپنے آنسو بہاتا ہے اور کہتے ہیں اللہ میں بھول گیا، اللہ میں بھول گیا، مجھے معاف فرما دے، یہ بارش کی دعا ایک نہیں یا مانگی گئی، اگر صبح کی نماز تہجد کی نماز کے بعد آپ بارش کی دعا مانگیں اور دل سے مانگیں، دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ کہیں تو صحیح اللہ سے دل کو، ہمارے دل کی کیفیت ہی نہیں، ہم تو دل کہاں ہوتا ہے، زبان کہاں ہوتی ہے، دماغ کہاں ہوتا ہے، سوچ کہاں ہوتی ہے، تو پھر ہم کیا کہہ سکتے؟ پھر اس قرآن کے پڑھنے کا کیا مزہ آتا ہے؟ کچھ نہیں مزہ آتا۔ اللہ فرماتے ہیں کیا منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ، اب سب سے پہلے یہ ایک آیت مکمل کریں، مضمون ادھورا رہ جائے گا، واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، جب اللہ فرماتے ہیں رجوع کر دو میری طرف، قائم ہو جائے اس بات پر، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اور ڈرو، کس سے؟ اللہ سے ڈرو، اور نماز کا کرو۔ جب اللہ سے تم ڈرو تو سب سے پہلے کام کیا کہ نماز،
اب نماز کے بارے میں بھی جو آج کل کے جو منکرین حدیث ہیں، جو منکرین سنت ہیں، وہ کہتے ہیں نماز صلاۃ کے معنی نماز ہے ہی نہیں۔ تو 9 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکے میں نمازیں پڑھی وہ نماز کیسے؟ حکومت تو جا کے مدینے میں قائم ہوئی۔ باقی انشاءاللہ کل اس کی تشریح کریں گے، ذرا لمبی ہے اور دل بھی بڑا غم سے بڑا ہوا ہے کہ اللہ مسلمانوں کے اوپر رحم فرمائے، آنے والے مسائب اور مشکلات سے بچائے۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک